اکثر ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں یہ بات کرتا ہوں کہ میننگ لیس گفتگو کرتے ہیں. کیا ڈاکٹر وردہ جیسا جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے اس طرح کے ایونٹس کرنے کا؟ کیا ایک دوسرے کا جو ہم حق کھاتے ہیں ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چیز کہتی ہے؟ کیا ایک دوسرے پہ جو ہم لوگ جھوٹے مقدمات کرتے ہیں اس چیز کا ہمیں کوئی پاورفل لوگ کہتے ہیں؟ دراصل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھیں گے، جب تک فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہیں کریں گے، جب تک اپنے لیے بہتری کی بات نہیں کریں گے تو تب تک چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. تو اسی سلسلے میں ڈاکٹر وردہ کا جو کیس ہے اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور بڑی کریٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آج ان پہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سردار شبیر صاحب موجود ہیں جو کہ اس قسم کے معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کی ڈاکٹر وردہ والا جو مرڈر کیس ہے اس پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اس حوالے سے گفتگو کریں گے. شبیر صاحب تھینک یو جی. آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے موقع دیا. شبیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لفظ مرکزی ملزم کا کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس کو کہاں یوز کرنا چاہیے اس اسپیسیفک کیس میں، یا اس کا غلط استعمال ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو پولیس مقابلے کا مبینہ پولیس مقابلے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے اس بندے کو مار دیا گیا ہے، شمریز کو. تو آپ ان ایونٹس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان ایونٹس کا کیا اثر ہوگا ڈاکٹر وردہ شہید والے کیس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مطیب بھائی، ایک مرتبہ پھر ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس سے پہلے کہ جو آپ نے سوال پوچھا اس پر ہم بات کریں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جذبات سے انصاف نہیں ملتا. ٹھیک ہے، جذبات کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے لیکن ایک لمیٹڈ دائرے کے اندر. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں پولیس کا کردار کسی بھی معاشرے میں بڑا اہم ہوتا ہے جرائم کی روک تھام کے لیے، اور مجرم جو ہیں ان کا سر کچلنے کے لیے اور ان کو جرائم سے باز رکھنے کے لیے. اس وقت جو سینیریو ہے ڈاکٹر وردہ کے حوالے سے، دیکھیں ٹھیک ہے سول سوسائٹی میں ہم سب لوگ آتے ہیں اور ہم سب کا یہ حق بنتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ تیاں سانجیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں بہنیں سانجیاں ہوتی ہیں. تو جتنا مشتاق صاحب کا دکھ ہے ڈاکٹر وردہ کے جو والد صاحب ہیں، اتنا ہم سب کا ویسا ہی دکھ ہے. اور اس دکھ کی وجہ سے ہم میں سے ہر آدمی ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے. اور یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ ڈاکٹر وردہ سے میرا ایک اور تعلق اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ میری ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور اس میں جو بڑی بیٹی ہے وہ چونکہ گائنیکولوجسٹ ہیں اور انہی کے شعبے سے ہیں اور کچھ عرصہ یہ کولیگ بھی رہی ہیں، تو ظاہر ہے. آپ کی بیٹی اور ڈاکٹر وردہ؟ جی بالکل، they remained colleagues. جی بالکل. اچھا. they were مقصد کچھ رہی ہیں، وہ بھی گائنیکولوجسٹ ہیں. اور اس لحاظ سے بھی میرا ایک اور تعلق ڈاکٹر وردہ سے بنتا ہے کہ انہی کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہی کا جو شعبہ ہے، میری 2 بیٹیاں اس سے تعلق رکھتی ہیں. اس سب کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہونے کے ناطے بھی ہمیں ہر زیادتی پر، ہر ظلم پر آواز اٹھانی چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو انصاف ملے، اور جب یہ انصاف ملے گا تو جو باقی معاشرہ ہے، جو باقی لوگ ہیں، آئندہ کے لیے اس طرح سے ظلم کرنے سے باز رہیں گے، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. اور جو انصاف کے لیے لوگ کوششیں کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. اب آتے ہیں ہم مدعا کی طرف کہ جب کبھی بھی ہم بات کریں کوشش کریں گے ٹو دا پوائنٹ، اور جب تک چیزوں کو، جب تک معاملات کو ایک پراپر پروسیس کے ذریعے، جو اس کے لیے بنایا گیا ہے پروسیس، جو طریقہ کار ہے اس کا، جیسے کسی بھی مجرمانہ فعل کے لیے ایک کرمنل پروسیجر ہے جو تھانے سے شروع ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک جاتا ہے، جو سپریم کورٹ تک جاتا ہے، اور مجرم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں. اگر ہم اس کو ہٹ کے بائی پاس ڈھونڈیں گے کوئی بھی، تو ہم پھر اس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. سب سے پہلے بات کریں گے جو اس کا ایک مرکزی ملزم جسے کہا گیا، اور اس کی جو ہلاکت ہے کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. دیکھیں اس میں ٹھیک ہے کہ لوگ مختلف چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی یہ پولیس مقابلہ کیسے ہوا اور ساتھی کہاں گئے.
تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ساری چیز سارا معاملہ ویسے ہی ہوا ہے جیسے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا بتایا کہ پولیس ریڈ کرنے گئی, پولیس نے چھاپا مارا اور وہ وہاں سے فرار ہوئے, اور فرار ہوتے ہوئے انہوں نے فائرنگ کی. جس سے دیکھیں اس صورتحال میں بھی یہ کوئی پولیس کے نقطہ نظر سے کوئی اچھا اقدام نہیں ہوا, کیونکہ پولیس کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے, پولیس کی کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ مقدمے کا ایک اہم ملزم تھا اور اس کی گرفتاری سے بہت سی چیزیں سلجھنی تھیں, بہت سی چیزیں سامنے آنی تھیں. اور مقدمے کی جو ہم نے اس دن بھی بات کی کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں, جو ان سین ایکیورنس ہوتی ہے, جس کو کسی نے گواہ نے دیکھا نہیں ہوتا, جس کے چشمدید گواہ نہیں ہوتے, اس کے ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں, اس کی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ملا کے اس سارے مقدمے کو جوڑنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس جو ملزم شمریز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, پریس کانفرنس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب نے کہا کہ جی اس نے گلا دبایا تھا, جبکہ میرا یہاں پر یہ ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ ابھی تک یہ بات کیسے ثابت ہوئی کہ گلا شمریز ہی نے دبایا تھا. اچھا, آپ کا یہ کویشچن آپ پہلے بھی اٹھا چکے ہیں, اور آپ کا پھر یہ کویشچن ہے کہ یہ بات کیسے ثابت ہوگی کہ گلا دبانے والا وہ بندہ تھا شمریز؟ ثابت ہوگی تو خیر, چونکہ وہ تو ابھی کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, ابھی کیسے ثابت لیکن ابھی جب یہ ایک بحث بیچ میں چلی کہ جی مرکزی ملزم وہ کیسے ہے, مرکزی ملزم تو رضا ہے, یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ جو کیس کی پلاننگ کرنے والا, پھر دیکھیں کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ تنازع کس کا تھا, وجہ عنات کیا تھی کسی کے درمیان. تو اصل جو وجہ تنازع یا وجہ عنات تھی وہ رضا, وحید اور ڈاکٹر وردہ کے درمیان تھی. ٹھیک ہے. بظاہر ابھی تک جو چیزیں باتیں سامنے آئی ہیں اس میں ندیم کا, پرویز کا, یہ شمریز کا ڈائریکٹ ڈاکٹر وردہ سے کوئی معاملہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہیں یہ لائے ہیں کیونکہ انہوں نے 67 تولے سونا واپس کرنا تھا, یہ جو بھی چیزیں دینی تھیں, اور اس سونے کی وجہ سے جو بظاہر ابھی تک ہمیں سامنے چیزیں آئی ہیں کہ اس سونے کی وجہ سے ڈاکٹر وردہ شہید اور یہ جو رضا ہے اور اس کا خامد جو ہے, جو استعمال کر چکے تھے اس سونے کو, ایک تنازع ان کے درمیان چل رہا تھا. وہ واپسی کا تقاضا کر رہے تھے, یہ واپس دینا نہیں چاہ رہے تھے یا ان کے پاس تھا نہیں, اور پھر انہوں نے اس طرح سے سوچا کہ ایسا کر لیتے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ساتھ میں ندیم کے پاس گئے جیسے کہا جا رہا ہے مبینہ, تو ابھی جو سٹوری سامنے آ رہی ہے, اور جیسے ابھی پولیس نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ جی جو ان سے بیانات لیے گئے جب ان کا ریمانڈ ہوا تو اس میں پتہ چلا جی پہلی پلاننگ جو ہے وہ وحید کے گھر میں ہوئی, وحید بلّہ جو ہے اس کے گھر میں ہوئی, جس میں وحید, ندیم اور رضا تھے. دوسری پلاننگ جو ہے وہ ان کی دکان پر ہوئی جس میں وحید, ندیم اور شمریز تھے. اور اس کے بعد فائنل پلاننگ جو ہے شیخ ڈھیری میں, جس میں ندیم, شمریز اور پرویز یہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا جو کی وہ ندیم اور وحید اور رضا نے کی, کیونکہ انہوں نے سونا دینا تھا اور یہ نہیں چاہ رہے تھے دینا, تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے اس کو راستے سے ہی ہٹا دیتے. تو اس لحاظ سے مرکزی ملزم پھر وہ ہوئے, انہوں نے ہائر کیا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ملزم جس کو ہلاک کر دیا گیا اور وہ ایک بہت اہم تھا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گلا اس نے دبایا تھا, تو دیکھیں اس کی ہلاکت سے تو یہ بات 100% ہے کہ جو اس کی تفتیش ہو رہی تھی اور جو اس کی کڑیاں مل رہی تھیں اس پر تھوڑا سا اثر ہوگا. اب یہ پولیس کی اپنی مہارت ہے, پولیس کی اپنی ایفیشنسی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ایڈجسٹ کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر وہ زندہ پکڑا جاتا, ابھی دیکھیں نا یہ بات آئی کہ جب ان کا پہلے 3 روزہ ریمانڈ ان کا ملا اور پھر اس کے بعد دوبارہ 3 روزہ ریمانڈ کے لیے پولیس نے کہا, دوبارہ 3 روزہ ریمانڈ ملا, اور جب اس پیش کیا گیا کل, اور جب کورٹ نے جو دہشت گردی عدالت ہے انہیں جیل بھیج دیا ریمانڈ پر, جبکہ پولیس نے کوشش کی تھی کہ ہمیں پھر ریمانڈ ملے, اور یہ کہا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے کہ اب ہائی کورٹ میں یہ کہیں گے ریمانڈ کے لیے. اور ابھی تک کے ریمانڈ میں یہ ہوا جو چیز فائنل سامنے آئی کہ رضا اور وحید نے تو انکار کر دیا کہ جی ہم نے صحت جرم سے انہوں نے انکار کیا. اچھا, ندیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے پہلے کہا تھا لیکن پھر میجسٹریٹ کے سامنے وہ انکاری ہو گیا, اس نے کہا نہیں جی میرا تو کوئی تعلق اس سے نہیں ہے, اپنے صحت جرم سے وہ انکار ہو گیا. صرف پرویز کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور پرویز کی اس میں سارے میں ایک ڈرائیور کے طور پر وہ اس میں تھا. اچھا, اب جب صحت جرم سے انکار ہو گئے اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی ان سے جو رسیدیں تھیں وہ برآمد ہو گئیں, اور جو 1 کروڑ 23 لاکھ روپے کے جو چیک تھے وہ برآمد ہو گئے, اور رسی جو ہے وہ ان سے برآمد ہو گئی.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اس میں ایک بات یہ آئی کہ رضا اور وحید جو ہے یہ ڈاکٹر وردہ کو قتل کرانا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے ندیم کے ساتھ مل کر اجرتی جو کہا جا رہا ہے اجرتی کا بندوبست کیا، اور اس سے پہلے یہ بات آئی ڈی پی او صاحب کی طرف سے کہ 30 لاکھ روپے دیے گئے، بلکہ جب وہ 30 لاکھ کی بات آئی تو یہ بھی آیا کہ ڈی پی او صاحب جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے جی ان کے جو مالی معاملات ہیں دیکھا جائے کہ شاید کہ منی لانڈرنگ وغیرہ کی اس طرح کی کچھ چیزیں نہ ہوں، انہوں نے معلومات ایف آئی اے سے کی ہیں۔ اب جو 30 لاکھ ہیں اس کی برآمدگی بھی ضروری تھی، وہ جو 30 لاکھ دیا گیا اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ 30 لاکھ دیا گیا، 50 لاکھ، کہیں تو یہ بات بھی آ رہی تھی پہلے کہ 1 کروڑ دیا گیا، بہرحال اگر اجرتی قاتل کو پیسے دیے گئے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک کڑی ہے، اس سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کو اس میں آنا ہے، شاید اسی لیے پولیس نے آگے ریمانڈ کے لیے بات کی۔ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو عام لوگ ہیں ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جذبات عدالت جو ہے وہ جذبات کو نہیں دیکھتی، ٹھیک ہے، عدالت آپ کی وہ ایک ایک پوائنٹ کو دیکھے گی، اور ان پوائنٹس کو جب آپ پراپر طریقے سے شبیر صاحب میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہے ہیں ایک تو جنرل پبلک کا ایک امیجیٹ ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو غصہ آتا ہے، جو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہو تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کورٹ کے اندر کا کیا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اندر کا انوائرمنٹ کیا ہے، کورٹ روم میں کیا کورٹ روم میں کیا ہوگا، اور جو انصاف کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو عدالت کی ریکوائرمنٹ ہے، عدالت دیکھیں وہ شہادتوں کو دیکھے گی، ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آپ کے جو میں نے اس دن کے پروگرام میں بھی بات کی کہ جو اس کا اس وقت طریقہ کار ہے کہ ایک تفتیشی، ٹھیک ہے اس میں ایک جی آئی ٹی ہے، جی آئی ٹی بھی اس کی ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، لیکن جو تفتیش کر رہے ہیں، جو تفتیشی ٹیم، اور جو ایک مثل تیار ہو رہی ہے، جو نقشہ موقع ہے، جو میڈیکل رپورٹس ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ان سب کو لے کر انہوں نے ایک ماہرانہ طریقے سے اس طرح سے کہ کیس کو پراپر طریقے سے ثابت کیا جا سکے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب دیکھیں اس کیس جب ایک مثل تیار ہوتی ہے اس پر ایس ایچ او کے سائن ہوتے ہیں، اس پر ڈی ایس پی کے سائن ہوتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب کے سائن ہوتے ہیں، جو بھی متعلقہ ڈی ایس پی ہے، اور پھر ایس پی انویسٹیگیشن، اور پھر سب سے اہم کردار پروسیکیوشن کا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ پی پی ہیں یا جو بھی اس کیس کے حوالے سے پروسیکیوٹر ہے، کہ ان سب لوگوں نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ نہ صرف اس کیس میں جو ملزم ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی، بلکہ آئندہ کے لیے بھی پھر کوئی ایسا اقدام کرنے سے ڈرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے شبیر صاحب، مجھے ایک یہاں پہ یہ پوائنٹ بتا دیں، ابھی یہ وقوع ہوا ہے، یہ تقریباً آپ یہ لے لیں کہ 10 سے 12 دن کا ٹائم سپین ہے، تو اس ٹائم سپین میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ تفتیش بھی ہو گئی ہے، برآمدگی بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ریڈی بھی ہو گیا ہے، اور وہ پیش بھی کر دیا گیا ہے یا کچھ باقی چیزیں پیش کر بھی دی جائیں گی، تو کیا نارملی اس طرح کے جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی اتنے ہی ٹائم میں تفتیش ہوتی ہے؟ دیکھیں جو اس کا قانونی طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ نے چالان مکمل 14 دن میں دینا ہوتا ہے، مقصد جس دن سے ایف آئی آر ہو گئی، یہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں نے ہاں جس دن ایف آئی آر ہو گئی، اور ایف آئی آر ہونے کے بعد یہ شعبہ تفتیش کو یہ حوالے ہوتا ہے۔ دیکھیں پولیس میں ایک پریونٹیو والے ہیں اور ایک جو ہے وہ تفتیش والے ہیں، تو پریونٹیو والے جو ہیں وہ ایف آئی آر کرنے کے بعد جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ شعبہ تفتیش کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شعبہ تفتیش کو 14 دن کے اندر اپنا چالان مکمل دینا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی خاص کر جو کیسز ہوتے ہیں، جیسے میں نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں کہا کہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور اس میں انتہائی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ پھر ایک نامکمل چالان عدالت میں جمع کرا دیتے ہیں اور باقی وہ بتاتے ہیں کہ ابھی کس اسٹیج پر ہے۔ اس میں وقت بھی لگ سکتا ہے، اچھا وقت کا اپنی جگہ ایک اہم وہ ہے، لیکن جتنے کم وقت میں جتنے پراپر طریقے سے، لیکن بعض اوقات صرف جلدی میں ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، تو ہماری ذرا سی بھی غلطی جو ہے یہ جو مجرم ہیں انہیں سزا سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ایک میں یہ کہوں گا اس لیے کہ وقت بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس وقت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب جو ہیں ان کی، اور ایس پی انویسٹیگیشن صاحب جو ہیں ایبٹ آباد کے، ان کی کیوں کرنا انہوں نے ہے، یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے قانوناً، یہ اپنی ذمہ داری کو لیتے ہوئے بڑے یعنی سب نے مل کے اس پر غور کرنا ہے۔ عوام جو ہے وہ جذبات میں بات کر رہے ہیں، لیکن سب کی نیت سب کی اچھی ہے،
یعنی کسی کی خراب نیت نہیں ہے، نیت سب کی اچھی ہے، ظاہر ہے جس کی جتنی سمجھ ہے اس کے مطابق ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ان ملزموں کو جو ہے لٹکایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شبیر صاحب، ایک لاسٹ کویسچن میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہماری سوسائٹی میں اس ٹائم بڑا عدم اعتماد ہو گیا ہے ہماری مطلب سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز پہ۔ اکثر لوگوں سے میری بات ہو رہی ہوتی ہے یا مجھے بہت سارے لوگوں کے میسیج آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی موجودہ دور میں اپنے ڈیفنس کے لیے ایک ہی ہے کہ اگر کوئی آپ پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ اس پہ اس سے بڑھ کے اٹیک کریں۔ تو اس عدم اعتماد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسٹرسٹ کا انوائرمنٹ ہو گیا ہے، یہ بڑی ایک خطرناک چیز ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پولیس کے معاملات، دیکھیں امن و امان قائم رکھنا اور انسانی جان و معاشرے، ہمارے معاشرے میں یا کسی بھی معاشرے میں انسانی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور امن و امان قائم رکھنا بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اب پولیس کے جو معاملات ہیں اس کے لیے دیکھیں 2002 میں جب یہ پولیس رول جو مشرف صاحب کے دور میں بنا، اس میں ایک پبلک سیفٹی کمیشن متعارف کرایا گیا، جس میں یہ بات ضروری سمجھی گئی کہ جب میجسٹریٹی نظام سے پولیس کا اپنا ایک نظام بنایا گیا جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تمام پولیس کے لوگ ہیں، تو یہاں پر جو پولیس کو دی گئی طاقت اور پاور ہے، جو اختیارات ہیں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پبلک باڈی بنائی گئی جسے ہم پبلک سیفٹی کمیشن جو کہ چیک رکھے گی، جو چیک رکھے گی، ٹھیک ہے، تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ جب تک آپ اختیار پر اور طاقت پر چیک نہیں رکھیں گے نا تو وہ پھر آپ سے باہر ہو جائے گی، اور جب وہ آپ سے باہر ہو جائے گی تو وہ جو اس کا کام ہے وہ کام نہیں کر سکتی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر پھر بات کریں گے کہ وہ پبلک سیفٹی کمیشن پولیس، اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا ہے، وہ پولیس آرڈر کا حصہ ہے، پولیس رول کا حصہ ہے، 2002 سے مسلسل آ رہا ہے، صوبائی لیول پر بھی ہونا چاہیے پبلک سیفٹی کمیشن، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے پبلک سیفٹی کمیشن، ٹھیک ہے۔ تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں۔ مختصراً میں یہ بات ضرور کروں گا کہ دیکھیں اس کیس میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مجرموں نے جہاں ڈاکٹر وردہ کو شہید کیا وہاں سے لے کر اور جہاں تک تدفین کی، اگر آپ دیکھیں تو اس سارے راستے میں 4 تھانے آتے ہیں، تھانے کی حدود میں انہیں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جہاں سے گزر کے وہ جہاں تک گئے نڑی بنوٹا تک، تھانہ سکندرآباد، تھانہ نواں شہر اور پھر نڑی بنوٹا کا بتایا گیا کہ وہ تھانہ بکوٹ کے، تو 4 تھانوں سے اس طرح سے ایک جو ہے نعش کو لے کے جانا اور وہاں تدفین کرنا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی مخبری سسٹم جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ شمریز کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے وہ ایک کرمنل تھا، تو وہ اگر تھانے کے نوٹس میں تھا تو کس طرح سے اس طرح آزادانہ وہ میٹنگیں بھی کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے اور تھانے کی نظر نہیں ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ہم پھر سے دیکھیں گے نہیں تو امن و امان بحال رکھنا اور انسانی جان مال کی عزت کی حفاظت کرنا ذرا مشکل کام ہو جائے گا، اسے دیکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر صاحب جی۔ آپ نے دیکھا یہ جو ڈاکٹر وردہ کا کیس ہے، اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اگر ہم بطور سوسائٹی یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات اسپیشلی خواتین اور بچوں کے ساتھ یہ ختم ہو تو ہمیں ریفارمز کی بات کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو صرف ایک کسی انسٹیٹیوشن کو پکڑ کے دن رات اس پہ تنقید کرنے کے بجائے جو بیسک پرابلمز ہیں، جو عدالتوں میں مسئلے ہو رہے ہیں، جو سوسائٹی میں مسئلے ہو رہے ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹے ایک دوسرے پہ کیسز رجسٹر کر رہے ہیں، ان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔